اللهم صل على محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ اذان اور اقامت کیا فقط نماز کے لیے دینا لازم اور ضروری ہے، یا کہ نماز کے لیے ہی اس کی تاکید ہے کہ واجب تو نہیں ہے دینا، مستحب عمل ہے یہ کہ ہر مومن مرد اور عورت کے لیے مستحب ہے کہ نماز سے پہلے اذان اور اقامت کہیں؟ اب کیا یہ فقط اذان اور اقامت جو ہے جب نماز پڑھنی ہو تب ہی اس کا تذکرہ کیا جائے، تب ہی یہ بلند آواز سے دی جائے، یا شریعت جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے کوئی اور بھی مقامات ہیں کہ جہاں پر اذان اور اقامت کو دینے کی بڑی تاکید کی گئی ہو؟ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ نماز کے لیے تو ایک حکم ہے کہ اذان اور اقامت کہی جائے، مگر نماز کے علاوہ وہ امور جن کے لیے اذان اور اقامت کا کہنا شریعت میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، معصومین علیہ السلام کی زبانی ہم تک پہنچا ہے، آج وہ چند امور جو ہیں ان کو ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو امر آپ بہت زیادہ جانتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ سب کو یاد ہے کہ اذان اور اقامت نماز کے علاوہ کب کہی جاتی ہے؟ جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے۔ دائیں کان میں اذان کا کہنا، بائیں کان میں اقامت کا کہنا، جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے کان میں دائیں میں اذان بائیں میں اقامت کہی، اور جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے علی، پروردگار جب بھی تجھے کوئی اولاد عطا کرے، خواہ وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس کے دائیں کان میں اذان کہو، بائیں کان میں اقامت کہو۔ جس طریقے سے انسانی روح پر نماز کی ادائیگی اثر انداز ہوتی ہے، نماز کا پڑھنا انسانی روح اور کے نفس کی پاکیزگی کا باعث بنتا ہے، اذان اور اقامت بھی ویسے ہی روح پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کیوں دی جائے ایسے بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہ جو شعور ہی نہیں رکھتا کہ اللہ اکبر کیا ہے، محمد الرسول اللہ کیا ہے، علی ولی اللہ کیا ہے، اس کو اذان اور اقامت کا کیا فائدہ؟ یہ تب احساس ہوتا ہے کہ جب کسی بچے کی تربیت خدا نہ خواستہ غلط ہو جائے نا، تو پھر جو الفاظ دہرائے جاتے ہیں نا کہ بچپن ہی سے تو یہ گانے سنتا تھا، ابھی ماں کے گود میں تھا تو گانے سنتا تھا، ابھی یہ دنیا میں آیا نہیں تھا تو ماں اس کے ہر وقت ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتی تھی، ڈرامے اور فلمیں دیکھتی رہتی تھی، بچے نے بھی تو ایسا ہی ہونا تھا۔ جب ہمارا اتنا یقین اور اعتقاد ہے کہ بد عمل، برے فعل، برے کام، بری آواز انسان کی شخصیت اور کردار کو تباہ کر دیتی ہے، تو ہم اس پر آمادہ کیوں نہیں ہوتے کہ اچھی آوازیں انسان کی روح کی تعمیر کرتی ہیں؟ ایک عالم دین کا بہت مشہور و معروف واقعہ ملتا ہے کہ وہ فرماتے کہ میرے پاس ایک شخص آیا جو کہ غیر مسلم تھا، کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا پتہ نہیں کیوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے نا، مجھے آذان کی آواز بڑی جاذب لگتی ہے کہ یہ مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جب بھی جتنا بھی میں مصروف ہوں، میں بے شک سکول میں تھا، کالج میں تھا، جہاں پر بھی تھا، جب بھی گزرتے ہوئے میں آذان سنتا تھا تو میرے قدم رک جاتے تھے، میرے کان متوجہ ہو جاتے تھے، اور میں آذان کو سنتا ہوں تو میرے دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ اور جب اس اذان کی محبت نے میرے اندر جذبہ پیدا کیا، میں نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی، تو مجھے پتہ لگا کہ دین حق کا یہی ہے اسلام۔ آج میں اسلام قبول کرنے کے لیے آ گیا۔ عالم دین بھی جو جن کے پاس یہ آیا تھا وہ بہت بڑے فقیہ تھے، دانا تھے۔ انہوں نے سوچا، فکر کی کہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے اس کو اسلام کی طرف راغب کیا، کہ کون سی اسلام کی ایسی تعلیم اس کو ملی ہے کہ یہ اسلام کی طرف آ گیا۔ اس نے اس لڑکے کے قبلہ نے گھر رابطہ کیا۔ گھر میں ماں موجود تھی۔ ماں سے جب گفتگو ہوئی کہ آپ کے بیٹا اسلام قبول کر چکا ہے،
تو کیا وجہ ہے کہ دین اسلام کی طرف کیوں آیا؟ ماں نے کہا مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، نہ اس کا باپ مسلمان، نہ دادا مسلمان، نہ میرے خاندان میں کوئی اسلام قبول کرنے والا، نہ جانے اس نے یہ بات کیوں سیکھ لی۔ آیت اللہ فرماتے کہ میں نے کہا کہ بہت غور کرو، کوئی ایسا فعل تم نے انجام دیا ہو، کوئی ایسا کام تم نے اس کی زندگی میں دیکھا ہو جو تجھے باقی معاملات سے ہٹ کے لگتا ہو۔ اس نے کہا کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام نہیں ہے، فقط ایک کام ہے کہ جب اس کی ولادت ہوئی تھی، جب یہ دنیا میں آیا تھا، تو ہمارے محلے میں ایک مسلمانوں کے مولوی صاحب تھے، انہوں نے ہمارے گھر آ کے مبارک دی تھی، اس کو گود میں اٹھا کے عربی میں کچھ اس کے کانوں میں پڑا تھا۔ یہ آیت اللہ فرماتے ہیں میں بہت مسکرایا اور میں نے کہا مجھے پتا چل گیا ہے کہ اس عالم دین نے اس کے اندر اسلام کا بیج بویا تھا۔ اتنی تاثیر ہے اذان و اقامت کی انسانی روح پر، اور ہم جسے نہ جانے دن میں کتنی مرتبہ اپنی غفلت اور نادانی سے اگنور کرتے ہیں، اس کی آوازوں کو سنتے ہیں پرواہ نہیں کرتے، اس کی صداؤں کو سنتے ہیں توجہ نہیں دیتے۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اذان کے ہوتے ہوئے خاموشی اختیار نہیں کرتا، محشر کے میدان میں جب وہ بولنا چاہے گا، کوئی کلام کرنا چاہے گا، صفائی پیش کرنا چاہے گا، تو اہل محشر اتنا شور و غل کریں گے کہ یہ اپنی وہاں پہ صفائی بیان نہیں کر سکے گا، کچھ بول نہیں سکے گا، کچھ بات کو بتا نہیں سکے گا، اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکے گا۔ پہلا، جب بچہ دنیا میں آئے اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے۔ اس کے علاوہ مریض بیمار ہے، سب سے بہتر ہے کہ وہ خود اذان اور اقامت کہے، نہیں کہہ سکتا تو وہ کوئی اس کے عزیز و اقربا اس کے پاس کھڑے ہو کے اذان اور اقامت کہیں تو پروردگار شفا عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص مولا امام علی رضا علیہ السلام کے ایک صحابی سے ملتا ہے اور وہ کہنے لگا کہ میں بہت بیمار رہتا ہوں، گھر میں مسئلے مسائل رہتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو اس نے صحابی نے واقعہ سنایا کہ میں امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، میں نے مولا سے عرض کی تھی کہ مولا میری اولاد نہیں ہے، مجھے علاج بتائیے۔ مولا نے فرمایا تھا کہ اپنے گھر میں بآواز بلند اذان دیا کر۔ میں نے چند روز اذان دی، پروردگار نے ہمیں آس اور امید لگا دی اور مجھے بعد میں صاحب اولاد پروردگار نے مجھے کر دیا۔ تو بھی مولا کے پاس جا اور ان سے پوچھ کہ تیری بیماری کا، تیرے گھر کے مسائل کا حل کیا ہے۔ تو امام علی رضا علیہ السلام نے اس کو بھی یہی تعلیم دی کہ جاؤ اپنے گھر میں بآواز بلند اذان دیا کرو۔ اور یہ کہتا ہے کہ جب میں نے اذان دی تو صرف میری ہی نہیں، میرے گھر والوں کی بھی جو بیماریاں تھیں پروردگار نے سب دور کر دی۔ بیمار پر پڑی جائے، مریض پر پڑی جائے، سر درد ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اس کو لکھ کر، اذان اور اقامت کو لکھ کر سر پہ باندھ لیا جائے، جس طریقے سے امام زامن باندھا جاتا ہے بازو کے اوپر، سر پہ باندھ لیا جائے اور اس کے باندھنے کی وجہ سے سر کا درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اذان اور اقامت بچے کے کان میں دینے کا یہ بھی اور فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ جو شر شیاطین سے وہ بچہ محفوظ رہتا ہے، یہ جو جنات کے معاملات کبھی ہو جاتے ہیں، جن زدگی ہو جاتی ہے، اس سے بچہ جو ہے محفوظ رہتا ہے۔ اور وہ بیماری کہ جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ ایسی کیفیت میں آ جاتے کہ بخار ایسا ہو گیا کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہ تمام بیماریوں سے وہ بچے محفوظ رہتے ہیں جن کے کان میں اذان اور اقامت صحیح طریقے سے دی گئی ہو۔ اذان اور اقامت کا بہترین ٹائم کون سا ہے؟ جس وقت بچے کی ناف کاٹی جا رہی ہوتی ہے اس وقت اذان اور اقامت دینا بہترین ٹائم ہے، اور ہر قسم کے فضیلت و برکت و سعادت حاصل کرنے کے لیے اس ٹائم کا انتخاب کیا جائے۔ مگر جیسے اب ممکن نہیں ہے کہ وہ جب بچہ ہاتھوں میں آتا ہے تب تک وہ معاملات گزر چکے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی پہلے دن ضرور اذان اور اقامت کہہ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ بچے جو ماں باپ کے آگے زبان دراز ہو چکے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بے ادب ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ ان کے کان میں اذان دیں تاکہ وہ فرما بردار بن جائیں، فرما بردار بن جائیں۔ کسی بندے کو گھر میں رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے، اپنے گھر میں بآواز بلند اذان دے، پروردگار رزق وسیع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ
मासूम फरमाते हैं कि जो शख्स रास्ता भूल जाए, सफर करते हुए रास्ता भूल गया है, रास्ते का इंतखाब नहीं कर पा रहा, मासूम फरमाते हैं कि वो अजान दे, वो अपने रास्ते और मंजिल को पा लेगा अजान के फजीलत और बरकत की वजह से। एक शख्स को मौला गालिबन इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम है या मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम है कि देखा कि उसका रंग जर्द पड़ चुका है, इंतहाई मरीज और बीमार लगता है। मौला ने पूछा कि क्या हुआ, तो ये अर्ज करता है मौला मुझे 1 महीना हो गया है, मेरी बीमारी खत्म नहीं होती, मेरा बुखार नहीं उतरता। मौला फरमाते हैं कि अपने गिरेबान के बटन खोल, अपना मुंह अपने गिरेबान में कर, अजान कहे, अकामत कहे और 7 मरतबा सूरह अलहम्द पढ़। तो वो कहता है कि मैंने ऐसे ही किया कि फौरन मेरा बुखार खत्म हो गया। अजान अकामत गिरेबान में मुंह डाल के और 7 मरतबा सूरह अलहम्द पढ़ने से ये मामला तो होते क्यों नहीं? ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने इनको राइज करना छोड़ दिया, इन पर अमल करना छोड़ दिया। अब जब मौला के बताए हुए पर अमल करने से फौरन आराम आता हो, तो आज मेरे सर में दर्द हो या मुझे बुखार हो तो मुझे इस अमल से क्यों फायदा नहीं होता? क्योंकि हमने इन पर अपना एतकाद कमजोर कर लिया है, हमने इन पर अपना ईमान कमजोर कर लिया है कि भला आजान से कैसे ठीक हो सकता है, अकामत क्या कर सकती है। अगर इन चीजों पर एतकाद और यकीन हो तो आज भी ये वैसे ही मुयस्सर रहेंगी जैसे आले मोहम्मद सलाम के दौर में मुयस्सर थी और इनका असर होता था। अजान और अकामत को फकत नमाज के लिए मखसूस ना किया जाए, अजान और अकामत को बीमारी में बच्चों की तरबियत के लिए, कोई रास्ता भूल गया है उसके लिए, खास तौर पे सरदर्द के लिए, बुखार के लिए, हत्ता कि जो बंदा मिर्गी का मरीज है फरमाते हैं मौला कि उसके लिए भी अजान और अकामत कही जाए तो उसको परवरदिगार शिफा अता फरमाता है। और जिन अफराद को कानों का मर्ज है, ऊंचा सुनते हैं, बैटरियां और वो चीजें तारें लगा के आवाज आले समात लगा के भी उनकी आवाज सही उनको सुनाई नहीं देती, उनके कानों में भी अगर अजान और अकामत दी जाए तो उनका मर्ज भी जो है ये ऊंचा सुनने वाला ये खत्म हो जाता है। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमें इन तमाम अमूर के लिए अजान और अकामत की अहमियत, फजीलत और इसके मर्तबे को परवरदिगार समझने की तौफीक अता फरमाए और सीरत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पढ़ते हुए हमें सीरत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर अमल करने की भी परवरदिगार तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।